پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم یہاں سے آگے چلے مجھے جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا گیا، مجھے دکھایا گیا دنیا میں جو نیکی اور گناہ ہوتا ہے ان کا بدلہ کیا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے چند لوگوں کے پاس سے گزارا گیا جن کے ناخن تانبے کی طرح تھے، جو بہت زیادہ لمبے تھے، وہ اپنے جسموں کو اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے، کاٹ رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا جبرائیل امین سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین بتانے لگے اللہ کے رسول یہ دنیا میں لوگوں کی غیبت کرنے والے تھے، لوگوں کی عزت خراب کرنے والے تھے، کسی میں عیب ہوتا نہ تھا یہ ویسے عیب لگا دیتے تھے، کسی کا عیب چھپا ہوا ہوتا تھا یہ ظاہر کر دیتے تھے، جو آدمی کو بات ناگوار گزرتی تھی اس بات کو بندے کے پیٹھ پیچھے کرتے تھے، جسے غیبت کہتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں غیبت کرتے تھے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھے، چند لوگوں کی جماعت دیکھی، وہ زمین میں کھیتی بوتے ہیں، پھر اسی وقت وہ پک جاتی ہے کھیتی، پھر وہ کاٹ لیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی کھیتی کٹتی ہے پھر تیار ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا تو جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے والے تھے، آج ان کے نیکی کا بدلہ انہیں ایک کے بدلے میں 60، 70، 100 اور 700 کے برابر دیا جا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا، میں نے 2 آدمی دیکھے، ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں بڑے سا پتھر اور چٹان ہے، یہ آدمی پتھر پھینکتا ہے، زمین والے کا سر کچلا جاتا ہے، پتھر تھوڑا سا آگے جا کر گرتا ہے، وہ کھڑا آدمی پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، لیٹے ہوئے آدمی کا سر پھر برابر ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا تو مجھے جبرائیل امین بتانے لگے اللہ کے رسول یہ آدمی دنیا میں بے نمازی تھا، اس کا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا تھا، آج اسے سزا دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے سامنے پیشانی کو نہیں جھکاتا اس کو یہ سزا دی جا رہی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس ہوا جو جنگل کے اندر اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے ہیں اور گھاس کھا رہے ہیں، یہ گھاس کھاتے ہیں، کھانے میں لگے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا جبرائیل امین سے تو مجھے جبرائیل امین بتانے لگے اللہ کے رسول یہ لوگ دنیا میں مالدار تھے، ان پر زکوٰۃ فرض تھی اور یہ زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ دینے کا وقت آتا یہ ٹال مٹول کر کے زکوٰۃ دینے کا وقت گزار دیتے تھے، جنہیں تارکین زکوٰۃ کہتے ہیں، آج ان کو یہ بدلہ دیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے سامنے 2 ہانڈیاں پک رہی تھی، ایک ہانڈی میں عمدہ گوشت پڑا تھا، ایک ہانڈی میں گلا سڑا بدبودار گوشت پڑا تھا، اور یہ لوگ عمدہ گوشت کو چھوڑ کر اس گندے اور گلے سڑے گوشت کو کھا رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا جبرائیل امین سے تو مجھے جبرائیل امین بتانے لگے یہ لوگ دنیا میں
حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے تھے۔ حلال کام سامنے ہوتا، شادی شدہ مرد ہوتا لیکن غیر عورت کے ساتھ حرام کاری کرتا، شادی شدہ عورت ہوتی اور غیر مرد کے ساتھ حرام کاری کرتی، یہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے تھے۔ آج ان کے بدلے میں انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کے پاس سے میرا گزر ہوا، جس آدمی کے پاس لکڑیوں کا گٹھا ہے، بہت بھاری ہے، وہ اٹھانا چاہتا ہے اٹھا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ لکڑیاں لا لا کر اس گٹھے میں جوڑ رہا ہے۔ فرمایا میں نے پوچھا جبرائیل امین سے یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل امین بتانے لگے اللہ کے رسول یہ آدمی دنیا میں حقوق العباد کا، بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تھا، خیال نہیں کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ گناہ بڑھاتا چلا جاتا تھا۔ آج اس پر لوگوں کے اتنے حقوق بڑھ گئے جو اس کے لیے عذاب بن گئے، جنہیں یہ اٹھا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی یہ لوگوں کے حقوقوں کو ضائع کر رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا، ایسے دسترخوان پر ہوا جس پر عمدہ کھانا بھی پڑا تھا، بدبودار کھانا بھی پڑا تھا، لوگ عمدہ کھانے کو چھوڑ رہے تھے، بدبودار کھانے کو کھا رہے تھے۔ میں نے جب سوال کیا تو جبرائیل امین بتانے لگے اللہ کے رسول یہ لوگ دنیا میں حرام کھاتے تھے، آج حرام کھانے کا بدلہ انہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ انگارے کھا رہے تھے، اور جیسے ہی یہ انگارے اور آگ ان کی پیٹ میں جاتے ان کے پخانے کی طرف سے نکل جاتے۔ میں نے سوال کیا تو جبرائیل امین بتانے لگے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیم کا مال کھاتے تھے، آج ان کو یہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ آدمی اٹھنا چاہتا ہے اٹھ نہیں سکتا، چلنا چاہتا ہے چل نہیں سکتا۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کس عذاب میں مسلط تھا؟ تو جبرائیل امین بتانے لگے اللہ کے رسول یہ دنیا میں سود کھاتا تھا، آج اس گناہ کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ جب اس حدیث کو علماء بیان کرتے ہیں، جب اس واقعے کو لکھنے والا لکھتا ہے تو وہ دنیا کے انسانوں کو بتاتا چلا جاتا ہے۔ یہ واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے دنیا میں جو وہ نیکی کر رہا ہے اس کا بدلہ بھی جنت میں ملے گا، دنیا میں کوئی گناہ کر رہا ہے اس گناہ کا بدلہ بھی جہنم میں ملے گا۔ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوگی، موت طاری ہوگی، ان گناہوں کی سزا قبر میں بھی ملے گی، ان نیکیوں کی جزا قبر میں بھی ملے گی۔ جب یہ معراج کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو ایک مسلمان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے ایک سچے انسان کی جس پہ ہم نے نبی مانا، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کی وجہ سے ہم جنت کے لیے امیدوار کھڑے ہیں، وہ زبان ہمیں بتاتی ہے گناہ کے بدلے میں سزا ہوگی، نیکی کے بدلے میں جزا ہوگی۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے موت کو، جہنم کو، قبر کو سامنے رکھ کر وہ نیکی کرنے کی کوشش کرے، وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔